عزیزان گرامی، تاخیر میں بھی جانتا ہوں کافی ہو چکی ہے اور یہ تقریباً اختتام مجلس کا وقت ہے. آپ لوگ کافی تاخیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی مطالعہ پیش کروں گا. سال کا اختتام ہو رہا ہے 2014 کا، اور بہترین جو طریقہ ہے سال کے اختتام کرنے کا میرے خیال میں مجلس سید الشہداء ہے. اور میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں تقریباً لندن کے اکثر اداروں کی یہاں بکنگ موجود ہے کہ جتنے بھی سننے والے آئے ہیں مجھے یہ یقین ہے کہ سب بہترین سامعین آئے سننے ہی کے لیے. اور کیونکہ میں تقریباً لندن اس کے اطراف میں سب جگہ سفر کرتا رہتا ہوں، جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں مجھے اندازہ ہے، جن بزرگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ تاخیر ہو چکی ہے، اور مجھے پتہ ہے میری مائیں بہنیں بھی بیٹیاں موجود ہیں، پورے اس کے اندر جتنا بھی مجمع موجود ہے وہ صرف اور صرف جناب سید الشہداء کی محبت میں ان کی ولایت کے اندر آیا ہے. عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کا انتخاب کیا تھا سورہ احزاب 33واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 اور 56 دو آیات ساتھ ساتھ ہیں. 55ویں آیت تو ہر شیعہ بچے کو یاد ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک کہ خدا اور اس کے ملائکہ پیغمبر پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. عزیزان گرامی، اس کی فوراً بعد والی آیت جو ہے میرا عنوان رہی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت کرتا ہے. وأعد لهم عذابا مہینہ، اور اللہ نے ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب رکھا ہوا ہے جو پیغمبر کو اذیت دیتے ہوں. عزیزان گرامی، پیغمبر کا فرمان ہے کہ ما اوذی نبی کما اوذی، تو کسی نبی کو اس طرح سے اذیت نہیں دی گئی جس طرح سے مجھے اذیت دی گئی ہے. اور علماء نے یہ لکھا کہ جبکہ دوسرے انبیاء، بہت سے انبیاء ایسے گزرے جن کو لوگوں نے پتھر مار مار کے جان سے مار دیا ہے اور شہید کیا، یعنی اس برے طریقے سے ان کے لیے اذیتیں، لیکن پیغمبر کو کبھی ایسی کوئی اذیت نہیں ہوئی. اس کے باوجود بھی آپ فرما رہے ہیں ما اوذی نبی کما اوذیت، کسی بھی نبی کو ایسی اذیت نہیں دی گئی ہے جیسی مجھے اذیت دی گئی ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر فرما یہ رہے کہ میری اذیتیں صرف میری ذاتی اذیتیں نہیں ہیں، میری جو آل کی اذیتیں ہیں وہ بھی میری اذیتیں ہیں. تو اب عزیزان گرامی، یہاں پہ جو اللہ نے اس آیت کے اندر لعنت کی ہے وہ صرف پیغمبر اسلام کے دشمنوں پہ نہیں ہے، پیغمبر اسلام کو اذیت دینے والوں پہ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی ذریت پہ اذیت دینے والے، ان سب کو بھی اذیت دینے والے، ان پہ ایک لعن ہے. عزیزان گرامی، موضوع جناب مختار ہے. میں نے کل جہاں تک بات پہنچائی تھی، اب بہت سے میں نئے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں. جہاں تک میں نے بات کو پہنچایا تھا کہ جب یزید 64 ہجری میں فی النار ہوا، مر گیا، تو مروان فوراً حکومت میں آیا. یہ بھی بنو امیہ سے تھا. یہ بہرحال بنو امیہ کا پورا خاندان جو پہلے سے حکومت میں رہا، مروان تیسری خلافت کا داماد تھا. مروان نے فوراً خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو. بات اگر یہاں تک آپ کو کل یاد ہو جہاں پہ میں نے بات کو چھوڑا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ایک مرتبہ بصرہ، جو کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر تھا، اس نے فوراً سفر شروع کیا اور جیسے بھی وہ پہنچا. بہرحال اس کے بعد جنگیں ہوتی رہیں اور 3 قیام ہوئے، اور تینوں کے تینوں قیام وہ شہادتوں سے ختم ہوئے. جناب مختار کئی مرتبہ گرفتار ہو چکے تھے. جناب مسلم ابن عقیل کے دور کے اندر سید الشہداء کی زندگی میں گرفتار تھے، واقع کربلا کے وقت گرفتار تھے، اس کے بعد آزاد ہوئے، پھر دوبارہ گرفتار رہے. عزیزان گرامی، ان کی گرفتاری بہت طولانی ہوئی، یہاں تک کہ جب 64 ہجری میں یزید مرا اور اس کے فوراً بعد مروان حکومت میں آ گیا، عبید اللہ ابن زیاد پہنچا شام میں، تو یزید کے مرنے کے بعد طوائف الملوکی والا حال ہوا. حجاز کو عبداللہ ابن زبیر نے لے لیا. شام یعنی بلاد الشام پورے، یہ موجودہ شام نہیں، سیریا، جارڈن، فلسطین وغیرہ، لبنان، یہ سب ملا کے بلاد الشام کہلاتے ہیں. 4 ملک مل کے شام بنتے ہیں. یہ مروان نے لے لیا. عراق اور تقسیم ہو گیا، ایران اور پورا مصر وغیرہ تقسیم ہوتے چلے گئے. مختلف بادشاہوں نے، مختلف افراد نے حکمرانی اپنے ہاتھوں میں لی. اس دوران جو عراق تھا یہ سارا کا سارا حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون جو ہے وہ اس وقت ایک جرنیل بنا، اور یہاں کی حکومت جو ہے وہ آ گئی. یہ بہرحال مختلف طوائف الملوک والا جو حال تھا، مختلف بادشاہ آتے رہے. ابراہیم نامی ایک آدمی آیا اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، جن دونوں کی بہت زیادہ وفاداری تھی عبداللہ ابن عمر کے ساتھ. عبداللہ ابن عمر مختار کے بہنوئی تھے. یہاں سے انہوں نے خط لکھا کہ ان دونوں کو کہو کہ مجھے آزاد کر دیں، اور جیسے بھی خط لکھا اپنے غلام کو خط دیا کہ کسی طرح سے پہنچا دو. اس نے خط پہنچایا، فوراً وہاں سے خط لکھا کہ بھئی یہ میرا برادر نسبتی ہے، اس کو فوراً آزاد کرو. ان دونوں نے کہا کہ آزاد تو کر دیں لیکن یہ قیام کی باتیں کرتا ہے. زندان سے بھی ہمارے مخبروں نے بتایا کہ یہ قیام کرنا چاہتا ہے، اکثر ہمارے قتل کی باتیں کرتا ہے، بنو امیہ کو مارنے کی باتیں کرتا ہے، حسین ابن علی کے خون کا بدلہ لینے کی باتیں کرتا ہے. عزیزان گرامی، حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون جو ہے وہ اس وقت وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ نہیں، اس کو آزاد ہونے نہیں دوں گا. اب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں بہت لمبی ایک روایت ہے، کیونکہ اب یہ عشرہ نہیں ہے، خمسہ ہے، اور آج آخری مجلس ہے. کم از کم مجھے اس روایت کے لیے 5 سے 10 منٹ چاہیے، اس لیے میں اس روایت کو پیش نہیں کروں گا.
صرف اور صرف اس کے مختصر خلاصہ پیش کر دوں گا, پوری روایت میں نہیں پڑھ سکوں گا, وقت نہیں ہے عزیزان گرامی. تو اب آیات قرآن میں موجود ہیں اور 11ویں امام کی جو تفسیر ہے ان سے منسوب ہے, اس میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ حجاج نے جملے سنے کہ چوتھے امام علیہ السلام نے کہا, جب لوگوں نے کہا نا کہ حجاج اس وقت جو ہے وہ جرنیل بن چکا ہے, مولا نے کہا کہ یہی بے انتہا امیر المومنین کے میرے دادا کی شیعوں کو قتل کرے گا, لیکن میرے دادا خبر دے گئے تھے اپنی زندگی کے اندر کہ میرے دونوں بیٹے شہید ہوں گے اور عبید اللہ بہرحال ابن زیاد وغیرہ سب کچھ ہے وہ مار دیا جائے گا, اور مختار ابن ابی عبید ثقفی میرے دونوں بیٹوں کی شہادت کا بدلہ لے گا, خصوصاً حسین ابن علی کی سارے قاتلوں کو مارے گا, بنو امیہ کو فنار کرے گا, کا سارے بدلے وہ لے گا, کا اس لیے مختار ابھی مر نہیں سکتا. یہ حجاج کو آگے خبر دی گئی تو اس نے فوراً کہا کہ یہ معذ یعنی بہرحال اس نے توہین آمیز کلمات کہے, میں ممبر سے دہرانا نہیں چاہتا, تو اس نے امام سجاد السلام کے خلاف بات کی, امیر المومنین کے خلاف بات کی, امام حسین علیہ السلام کے خلاف, اہل بیت کے خلاف اس نے گفتگو کی, کہا کہ یہ لوگ ایسے ادعا کرتے رہتے ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ ان کی ساری باتوں کو مان لیتے ہیں, کہا کہ میں اس قسم کی باتیں نہیں مانتا, مختار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اسی وقت لاؤ اور اس کا قتل کر دو. تو جلاد لے کے اب یہ خلاصہ میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں, امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر میری تھوڑی سی رفتار زیادہ رہے گی تو آپ لوگ ساتھ ہیں. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ حضرت مختار کو لایا گیا اور جلاد کو حکم دیا حجاج نے کہ ان کا فوراً اسی وقت قتل کر دو, بجائے اس کے کہ ہم یہ ساری باتیں سنتے رہیں. تو جناب مختار کے اس وقت زنجیروں میں ہاتھ تھے, گلے میں بھی باقاعدہ زنجیریں, پاؤں میں بھی زنجیریں, کیونکہ ڈرتے بہت تھے جناب مختار سے, شجاع تھے, دلیر تھے. انہوں نے کہا کہ اے حجاج سن لے, تو میرا قتل نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے اصحاب نے بتایا ہے کہ میں تم سب کا قتل کروں گا, تم میرے ہاتھوں, اگر تو نے مارا گیا تو جتنے بنو امیہ کے کارندے سب میرے ہاتھوں مارے جائیں گے. اے حجاج سن لے, تو مجھے نہیں مار سکتا کیونکہ مجھے علی ابن ابی طالب نے ان کے بیٹے حسین کے خون کا طلبگار قرار دیا ہے. کہا کہ میں بھی معاذ اللہ, اس نے فوراً کہا میں تیرے مولا کو بھی معاذ اللہ جھوٹا ثابت کروں گا, تیرا بھی قتل کروا دوں گا. جلاد کو حکم دیا, تلوار لے کے آ. جناب مختار نے فوراً آواز دی, کہا کہ سن, امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں, کہا حضرت مختار نے کہا سن, اگر میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں علی مرتضیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تو نے میرا قتل کر بھی دیا تو میں دوبارہ زندہ ہوں گا, اور میں تو عزیزان کرام ایک مرتبہ حضرت مختار نے اس کو, حجاج کو یہ چیلنج دیا, کہا کہ یاد رکھ میں ہر چیز کا بدلہ لوں گا, اور وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جن کو تم سوچتے ہو کہ ختم ہو جائیں گی, کوئی چیز ختم ہونے والی, آواز آ رہی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مائکرو فون جیسا بھی رہے. تو عزیزان کرام ایک مرتبہ جناب مختار نے اس کو جملہ کہا, اس نے جلاد کو بلایا, جلاد آیا اور ایک مرتبہ تلوار اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ محسوس ہو رہا کہ اس کو غنودگی آ رہی ہے, ایک مرتبہ زمین پہ گرا, کہا یہ مر گیا ہے, بے ہوش ہو گیا ہے, سو گیا ہے, ذرا ہلا کے دیکھو. جناب مختار نے دوبارہ آواز دے کے کہا کہ میں نے کہا تھا نا, میرے مولا نے کہا ہے, تو میرا قاتل نہیں ہے. عزیزان گرامی دوسرے جلاد کو بلایا, یہاں تک کہ خود سے ایک مرتبہ حجاج خود اٹھا, تلوار ہاتھ میں لی, ایک مرتبہ ابھی چلانا ہی چاہتا تھا تلوار کو, جناب مختار زنجیروں میں تھے اور مسکرا رہے تھے کہ مجھے یقین ہے جو میرے مولا نے کہا ہے. کہ اتنے میں امام حسن عسکری السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کبوتر جو کہ پرانے زمانے میں جن کو مصائب کہا جاتا تھا, وہ پیغام رساں کبوتر ایک مرتبہ آئے, کہا کہ خط آیا ہے, فوق کا خط کھولو. جیسے خط کھولا تو عبد الملک ابن مروان کا خط تھا, مروان کے بیٹے کا, کہ میرا باپ مر گیا ہے اور یہ جو تمہارے پاس مختار ہے اس کی جو زوجہ ہے وہ میرے بیٹوں کی دائی رہی ہے, اس لیے اس کو آزاد کر دو, اس کو مارنا مت, اس کی باتوں میں مت آنا, اس میں اب دم نہیں رہا, یہ بوڑھا ہونے لگا ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی, کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہا کہ دل تو چاہتا تیرا گلا کاٹ دوں, لیکن کیونکہ حاکم کا خط آیا ہے اور انہوں نے تسلی دلا دی, اس لیے مجھے اطمینان ہے, تو کچھ نہیں کر سکے گا, اس کے ہاتھوں کھولو, اس کو آزاد کر دو. عزیزان گرامی جناب مختار کا آزاد ہونا تھا. کہا کہ کچھ شرائط ہے ہماری کہ تو قیام نہیں کرے گا. کہا ٹھیک ہے, اور کیا شرط ہے؟ کہا اگر تو نے قیام کیا تو 1000 اونٹ تو خانہ کعبہ کے اندر ہدی کرے گا, قربانی دے گا, یعنی خانہ کعبہ کے قریب مینا کے اندر قربانی دے گا. کہا 1000 جانور تو ذبح کرے گا, اپنے جتنے تیرے غلام ہیں سارے آزاد ہو جائیں گے. یہ قسم کھا کہ ہمارے خلاف قیام نہیں کرے گا, نہیں تو سارے غلام تیرے آزاد, 1000 قربانیاں دینی پڑیں گی. تو انہوں نے کہا مجھے سب منظور ہے. جب باہر نکلے گا اتنا اگر اس سے زیادہ مانگتے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا. محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی جناب مختار نے کہا کہ ہدی یعنی راہ خدا کے اندر قربانی دینے کا 1000 اونٹ اور سارے غلاموں کی آزادی. کہ اس نے کہا کہ اگر قیام کیا تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا, قسم کھلوائی ہے نا کہ اگر قیام کیا تو یہ سب کچھ 1000 قربانیاں دینی پڑیں گی. تو فوراً جناب مختار نے کہا میں ویسے ہی قسم کھا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ پروردگارا مجھے خون حسین کا بدلہ لینے کی توفیق دے دے, میں اپنے سارے غلام ویسے ہی آزاد کر دوں گا.
کہ مجھے زندگی سے پیار نہیں رہا، میں مرنا ہی چاہتا ہوں، صرف خون حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، جناب مختار تیار ہوئے، اپنے گھر سے کہا کہ پابندی ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، کہا گھر میں بیٹھے رہنے دو، میں گھر پہ بیٹھ کے سارے سرداروں کو جمع کرنا جانتا ہوں۔ سارے سرداروں کو بلانا شروع کیا اور جناب محمد حنفی کو خط لکھا، جناب محمد حنفی سے خط کا جواب آیا، کہا کہ ابراہیم ابن مالک اشتر کو بتا دو مجھے جناب محمد حنفی کا خط آ گیا۔ وہ بار بار کہتے تھے، کیونکہ وہ امیر المومنین کے جو قریبی ترین اصحاب تھے، ان میں سب سے جو قریبی ہیں نا اصحاب امیر المومنین میں جناب مالک اشتر ہیں، کہ جن کی شہادت پہ مولا نے کہا تھا کہ اللہ اللہ مالک، ذرا نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، 3 حصے ہیں، مولا کے خطبے، خط اور پھر مولا کے اقوال، کلمات قصار جنہیں کہا جاتا ہے۔ اس میں جا کے دیکھیں، مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ مالک، یعنی جناب مالک کی تعریف کر رہے ہیں، تو مولا کہتے ہیں اللہ کیا مقام ہے جناب مالک اشتر کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر مالک پہاڑ ہوتا تو اتنا بلند پہاڑ ہوتا کوئی پرندہ اس کی بلندی کو نہ پہنچ سکتا، اگر پتھر ہوتا تو اتنا قیمتی پتھر ہوتا کوئی اس کی قیمت نہ لگا سکتا۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ مالک کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے تھی۔ اس جملے کو ضائع نہ کیجیے گا عزیزان گرامی، اس سے بڑا جملہ کسی کے لیے نہیں مولا نے فرمایا ہے کہ کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک مجھ سے ویسا تھا جیسا میں رسول خدا کے لیے تھا، میں جس طرح رسول خدا کے سامنے کھڑا رہا کرتا تھا، سپر بن کے مالک میرے سامنے کھڑا رہا کرتا تھا۔ اب جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کو وہی اپنے باپ کا جلال تھا کہ میرے بابا نے پوری زندگی حجت خدا کا ساتھ دیا ہے، میں بھی حجت خدا کے ساتھ ہوں، اگر چوتھے امام مختار کی تائید کریں گے تو میں ساتھ دوں گا۔ تو فوراً جناب مختار نے خط لکھا کہ ابراہیم ابن مالک اشتر سے کہو مجھے خط آ گیا ہے۔ ان کے کچھ افراد وہاں پہ گئے، ان کے گھر پہ گئے، انہوں نے کہا میں ملنا نہیں چاہتا، کہا خط پڑھ لو کا پڑھنا نہیں چاہتا، کہا بات سن لو کا سننا نہیں چاہتا، کہا مجھے مولا کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، مجھے کسی اور کی بات کو نہیں سنا۔ جناب مختار کے جو جتنے بھی اصحاب تھے سب واپس آئے، کہا کہ ہم نے آپ کی بیعت کی لیکن وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، کہا میں خود ان کے گھر پہ جاؤں گا جس کا وہ بیٹا ہے، میں خود اس کے گھر پہ چل کے جاؤں گا۔ خود ان کے گھر پہ آئے، کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا، کہا میری بات صرف اتنی سی سن لیجئے کہ مجھے چوتھے امام علیہ السلام کی تائید حاصل ہو چکی ہے۔ اب ایک مرتبہ کہا کہ علامت کیا ہوگی، کہا کہ کچھ ہم تحائف بھیجیں گے چوتھے امام علیہ السلام کے لیے، اگر قبول کر لیں گے یہ علامت ہوگی۔ حضرت محمد حنفیہ نے لکھا کہ یہ علامت ہوگی کہ جب انہوں نے بھی سوال کیا کہ واقعی آپ نے جو خط لکھا ہے یہ چوتھے امام کی تائید کی طرف سے ہے یا نہیں، کہا ہم تحائف بھیجیں گے، تحفے ہدایہ بھیجیں گے امام کے لیے، اگر امام نے قبول کیے تو وہ راضی ہیں، وإلا کیونکہ امام غصبی چیز اور رشوت قبول نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ تحائف بھیجتے تھے، مولا کہتے تھے نہیں چاہیے، بہت سے لوگ ہدایت دیتے تھے، مولا کہتے تھے قبول نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ عزیزان گرامی، کیونکہ مولا سمجھتے تھے یہ تحفہ دینے سے کچھ اور کام کی طرف اشارہ لے جا رہے ہیں، تو جناب مختار نے ایک مرتبہ تحائف بھیجے، مولا نے قبول فرمایا۔ جناب ابراہیم مالک اشتر نے کچھ اپنے افراد کو بھیجے رکھا تھا، دیکھنا چوتھے امام قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے کل جملہ پیش کیا تھا کہ چوتھے امام نے ان ہدایہ سے 20,000 جو دینار جناب مختار نے بھیجے، مولا نے بنی ہاشم کے گھروں کی تعمیر کروائی۔ کبھی بھی امام کسی ایسے پیسے جسے جائز نہ سمجھتے ہوں کسی جائز کام میں نہیں لگاتے، تو امام کا قبول کرنا۔ پھر جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کو یقین ہوا، عزیزان کرام ایک لشکر تیار ہونے لگا، چند ہزار افراد کا ایک لشکر تیار ہوا، اور یہاں پہ کوفے کے اندر جناب مختار نے کچھ افراد کو قتل کیا جو خون حسین کے اندر شریک تھے۔ ابھی گھر سے موومنٹ شروع ہوئی تھی، عزیزان کرام سننا پسند فرمائیں گے نا، ابھی تھوڑا سا چلیں گے تو عزیزان کرام ابھی گھر سے تحریک شروع ہے، یہ پوری نہضت گھر سے چل رہی ہے۔ جناب مختار سرداران کوفہ کو جو شیعہ تھے، جتنے بھی مولا کے چاہنے والے تھے، جو آزاد ہو چکے تھے، اور جو میں نے کل جو پیش کیا تھا سلیمان ابن سورت خزائی کے جو قریبی ترین افراد جو ان کے پاس سے شہادت سے بچ کے یعنی جو رہ گئے تھے زخمی باقی، ان سے ملاقات کی، ان سب سے ملے، ان سب کو قریب میں جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اب ہم لشکر تیار کریں گے، کاش میں اس وقت آزاد ہوتا جب سلیمان ابن سورت خزائی نے قیام کیا تھا، میں ان کے ساتھ شریک ہوتا، ان کا ساتھ دیتا، اور جتنے میرے افراد ہیں سب کو ہم اگر شریک کر دیتے تو پھر وہ نتائج نہ ہوتے۔ عزیزان گرامی، مسیب اور مختلف لوگ شہید ہوتے رہے۔ اب جناب مختار نے لشکر بنانا شروع کیا، ایک مرتبہ لشکر بننے لگا، چند ہزار افراد جمع ہو گئے، ہزاروں کے حساب سے لوگ آنے لگے، اور ایک ہی نعرہ تھا، یا لثارات الحسین۔ عزیزان گرامی، جہاں پہ نعرہ لگتا تھا، اب ایک مرتبہ مختلف افراد تھے جو لشکر تیار کر رہے تھے حضرت مختار کے مقابلے میں، ابھی حکومت ان کے ہاتھوں میں نہیں آئی ہے، حکومت آنے سے پہلے حالات کوفہ کیا ہیں میں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ابن جارود کے نام سے اور مختلف جو لوگ تھے، یہ سب کے سب جو دشمنان اہل بیت تھے، سب جمع ہونے لگے، اور انہوں نے ایک لشکر بنایا اور کہا کسی بھی طریقے سے مختار کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ سارا لشکر تیار ہونے لگا، اور یہاں پہ جناب مختار نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں آپ خود مقابلے کے لیے مت جائیں، کہا نہیں میں افراد کو تیار کروں گا۔ کوفے کے اندر جنگ شروع ہوئی، جناب مختار نے بہت سے افراد کو قتل کیا، لیکن جب ان کا سپہ سالار سامنے آیا، اس نے کہا میں مختار کو چیلنج کرتا ہوں، تحدید کرتا ہوں
کہ میرے سامنے مقابلے پہ آئے. تو جناب مختار اٹھے, جب جانے لگے تو ساری فوج نے روکا, کہا رک جائیے, مت جائیے اس کے مقابلے میں. کہا اس سے پہلے جو آیا تھا جانتے ہو وہ کون تھا؟ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی. کہا اس سے پہلے جو آیا تھا جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم. کہا وہ وہی ہے جس نے حسن مجتبیٰ کے بیٹے کو شہید کیا تھا, جناب عبداللہ ابن حسن کو شہید کیا تھا. کہ اس کے مقابلے میں میں نے بھیج دیا. کہ یہ ہے یہ جو لشکر 18 یا 20,000 کا, طبری نے 20,000 کا لشکر لکھا, میں نے کلرز کیا تھا 3,383. یہ ہمارے علماء نے لکھا کہ جناب مختار نے 3,383 افراد کو قتل کیا. عزیزان گرامی طبری کی میں الفاظ دیکھ رہا تھا اور لوگوں نے انہوں نے کہا 3,83,000 افراد فی النار کیے ہیں. کیوں؟ یہ اب آپ کہیں گے کہ بھئی بہت بڑی فگر ہے. عزیزان گرامی ایک ایک جو لشکر آتا تھا 20-30 ہزار کا ہوتا تھا جو فوج آتی تھی, اور جناب مختار صرف قاتلان حسین کو مارنا چاہتے تھے, لیکن وہ جتنا لشکر اور فوج ان کے مقابلے میں بھیجتے تھے ان کے مقابلے میں اترتے تھے, انہیں مارتے تھے, اور پھر اس کے نتیجے میں, اب مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے, ہمارے علماء نے بحث کیا کہ شاید بعض اوقات اہل سنت کے مورخین تھے, انہوں نے فگرز کو بڑا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اتنے افراد مار دیے ہیں. لیکن عزیزان گرامی یہ جو پہلا لشکر آیا جس میں 20,000 کا لشکر تھا, اور اکثر وہ افراد تھے جو کربلا کے اندر سید الشہداء کے مقابلے میں سپاہی موجود تھے. عزیزان گرامی جناب مختار کہتے تھے کہ اپنے لشکر کو بار بار, جو پہلا خطبہ دیا کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نبی کی تمام تعریفیں کہ جس کو اللہ نے مبعوث کیا ہے, تمام کی تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں آل محمد کو, ہم آل محمد کو سلام پیش کرتے ہیں. عزیزان گرامی جناب مختار کھڑے ہوئے, کہا ایھا الناس, اے لوگو, آج میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم جناب سید الشہداء کے خون کا بدلہ لیں گے, جب تک کہ بدلہ نہ لے لیں ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ایک مرتبہ پورے مجمع کو تیار کیا اور پھر مقابلے پہ اترے. جب خود آئے جنگ کرنے کے لیے تو عزیزان گرامی بڑے بڑے جنگجو دیکھتے تھے. جناب مختار کہتے تھے جب یہ سوچتا ہوں کہ میرے سامنے قاتلان حسین موجود ہیں, تلوار خود بخود ایسی طاقت میں آتی ہے, میں روکتا ہوں تلوار چلتی رہتی ہے. عزیزان گرامی 20,000 افراد کا لشکر تھا. جناب مختار نے ایک مرتبہ سارے لشکر کا صفایا کیا اور اس کے بعد پھر دارالامارہ پہ قبضہ کیا اور کہا کہ یہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک مرتبہ خط لکھو چوتھے امام علیہ السلام کو کہ ہمیں یہ حکومت ملی ہے, باقاعدہ تائید حاصل ہوئی, اور جتنے بھی وہاں سے بیت المال سے پیسے ملے سارے سپاہیوں کے اندر, جنگجوؤں کے اندر 500 درہم یا دینار تقسیم کر دیے گئے, اور جو جنگ کے بعد پہنچے ان کو بھی 200 دینار دیے بعد الفتح. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب جنگیں فتح ہونے لگتی ہیں تو بہت سے افراد بعد میں آنے لگتے ہیں. عزیزان گرامی اب 12,000 کا ایک لشکر تیار ہو گیا. اب تک تو توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ, زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے. عزیزان گرامی 12,000 کا ایک لشکر تیار ہو گیا. وہاں سے مروان مر چکا تھا, 65 ہجری کے اندر مروان مرا, اور یہاں پہ 66 ہجری کے اندر 7 محرم کو جناب مختار نے ابراہیم ابن مالک اشتر سے کہا کہ لشکر تیار کر اور عبید اللہ ابن زیاد کا سر قلم کرنا ہے. عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ گورنر تھا, اس کو ایک مرض لاحق ہو گیا تھا جو ناسور اس کے جسم میں پھیلا, اور وہ بہت ایک ایسے اس قسم کے مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور وہ بار بار جب اسے پوچھتے تھے کہ بھی کیسا مرض ہے, کیسے ہو گیا, تو جوان ہے, تو وہ کہتا تھا کہ ایک خون کا قطرہ سید الشہداء کے سر کا جب کسی بیمار پہ گرتا تھا شفا پا جاتا تھا, ظالم پہ گرتا تھا تو عذاب بن جاتا تھا. تو کہا کہ میرے لیے, میں نے وہ اس سر کے ساتھ میں کھیل رہا تھا, ایک قطرہ میرے جو ہے وران پہ گرا, اس سے پھر ایک پورا بدن. عزیزان گرامی وہی خون کا قطرہ جب کسی بیمار کے اوپر گرتا تھا, میں نے پہلے دن پیش کیا تھا, ایک یہودی بچی کے سر پہ گرا, نابینا تھی, بینائی آ گئی, پورا جسم خراب تھا, اس کو شفا ہو گئی. اور عزیزان گرامی اگر ظالم کے پاس جاتا تھا, اب یہی جو بارش کا قطرہ ہے جو آب نیساں کہلاتا ہے, جب نوروز آتا ہے نا تو آب نیساں کے جب قطرے برستے ہیں نا, جب وہ ایک قطرہ ایک سیب کے منہ میں جاتا ہے تو پھر وہ موتی بنا دیتا ہے, اور اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے. تو ظرفیت وہی, عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا کہ قطرہ وہی ہے, ظرفیت کے حساب سے اثر رکھتا ہے. پتہ نہیں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا. قطرہ وہی ہے بارش کا, لیکن ظرفیت کے حساب سے اثر ہے. سانپ کے اوپر کیسا اثر ہے, سیب کے اوپر کیسا اثر ہے. عزیزان گرامی اگر مظلوم ہے تو خون حسین کا اثر کیا ہے, ظالم ہے تو کیا ہے. اگر بات کو پہنچا پایا ہوں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی اب جناب مختار نے ایک مرتبہ لشکر تیار شروع کیے. میں وقت نہیں لینا چاہتا, صرف ایک جملے کو یہاں پہ روک کے کہنا چاہتا ہوں. وہ افراد جو جناب عباس اور جناب علی اکبر علیہ السلام سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ جب وہ جناب عباس علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ مولا اجازت تو دیجئے میں لشکر کو دیکھ لوں گا, اور شب عاشور جناب علی اکبر سے بار بار کہہ رہے تھے کہ علی اکبر میں نے پوری کی پوری فوج کا جائزہ لے لیا ہے. توجہ کہ میں نے پوری فوج کا جائزہ لے لیا ہے, اور میں نے پوری فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا, برابر کے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. 2 حصوں سے میں اکیلا جنگ کروں گا, ایک حصے سے علی اکبر آپ جنگ کیجئے گا, ایک حصے سے سارے اصحاب جنگ کریں گے. میں جلدی سے میرے مقابلے میں جو آئیں گے ان سب کو فنار کرنے کے بعد تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. علی اکبر پھر ہم دونوں
اہل اکبر جو تمہارے مقابلے میں افراد ہوں گے ان سب کو قتل کریں گے، پھر ہم اصحاب کی مدد کریں گے۔ عزیزان گرامی، جناب عباس شب عاشور یہ جملے کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب عباس کی شجاعت پہ، ان کے اس نظریے پہ، ان کے جملوں پہ کوئی کبھی ذہن میں شبہ نہ آنے دے۔ عزیزان گرامی، اگر جناب مختار صرف خون حسین کا بدلہ لینے کی نیت کریں تو خدا اتنی ہیبت عطا کر دے کہ اتنے بڑے بڑے لشکروں کے مقابلے میں اکیلے کافی ہوں، اور وہ جس کے اندر خون حیدر قرار ہو۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی میرے ساتھ؟ تو اب جناب عباس علیہ السلام کا یہ جو جملے بار بار فرماتے تھے، جب جناب حور نے ایک مرتبہ لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، روکا، جناب سید الشہداء کو کہا مولا اجازت ہے، 1000 ہی کا تو لشکر ہے، 1000 ہی کا تو لشکر ہے، اجازت دیجیے میں بھی ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں، کہا کہ عباس ہم پہل نہیں کرنا چاہتے۔ تو عزیزان گرامی، جناب عباس علیہ السلام کہ یہ 4 افراد اگر کسی جنگ میں جمع ہو جاتے تو روایت کے الفاظ ہے کہ پوری جنگ کا نقشہ پلٹ دیتے۔ جناب محمد حنفیہ، جناب عباس، جناب علی اکبر اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، معصومین کے نہیں کہتے کیونکہ معصوم اکیلا سب کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ جناب عباس علیہ السلام، یہاں تک کہ جناب مسلم نے عقیل کے لیے خود سے جملے جو لکھے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے سوال کیا، کہا 3 مرتبہ فوج بھیج چکا ہوں، 4تھی مرتبہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے فوج منگوا رہے ہو۔ کہا کہ یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا علی کا پروردہ ہے، اس کی علی نے تربیت کی ہے۔ کہا 3 مرتبہ فوج بھیج چکے ہو، 30 مرتبہ بھیجنی پڑے گی، دھوکے سے ہی گرفتار کریں گے، یہ ویسے گرفتار نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہے جب جناب مسلم نے عقیل اگر کوئی قریب آ جاتا تھا اور جناب مسلم کا ہاتھ اس تک پہنچتا تھا تو ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیتے بالا خانے پہ۔ عزیزان گرامی، یہ جناب مسلم نے عقیل اور جناب عباس ان کے متعلق کہتے ہیں نگاہوں سے کھا لیتے تھے۔ جب ایک مرتبہ، کیونکہ چہرے پہ ہمیشہ امیر المومنین کی طرف سے نقاب رکھتے تھے، دھول اڑتی تھی، مولا فرماتے تھے کہ میری تلوار اتنی تیز چلتی ہے کہ دھول پھر منہ میں جاتی ہے اور ناک میں جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ جناب عباس بھی ہمیشہ چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، ان کا ہاتھ بھی بہت تیز چلتا تھا، تو فرماتے تھے کہ چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، لیکن اگر آنکھیں نکال کے کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے اس کا پتا وہیں پانی ہو جاتا تھا۔ نگاہیں ایسی تھی جناب عباس کی۔ امیر المومنین جب آنکھوں سے دیکھتے تھے، روایت کے الفاظ ہیں کہ دانتوں کو بھینچتے تھے، اور ایک مرتبہ جب آنکھیں کھول کے دیکھتے تھے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، جس کو دیکھتے تھے وہ ویسے ہی لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ امیر المومنین اور جناب عباس کے لیے بھی ملتا کہ نگاہیں جناب عباس کی وہی تھی جو امیر المومنین کی تھی، اور مولا نے صرف آنکھوں کو دیکھ کے کہا تھا ھذا قمر بنی ہاشم۔ جناب عباس کے لیے کہ چہرے پہ تو نقاب تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور ایک چہرے کی ماتھے کی صرف کچھ بال نظر آ رہے تھے، تو کہا تھا عزیزان گرامی، جب بھی یہ لوگ بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آواز دیتے تھے کہ یا لثارات الحسین۔ جب ایک مرتبہ دن گزر گیا، جناب مختار مسلسل جنگ کرتے رہے، رات کا وقت آیا کہ جو ہمارا ساتھ دینے والا ہے اپنے بالا خانوں پہ، چھتوں پہ کچھ آگ جلا دے۔ عزیزان گرامی، رات دیکھیں بصیرت کیا ہوتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، آگ تھوڑی سی بھی ہو تو بہت زیادہ لگتی ہے۔ اب ہر بالا خانے پہ آگ تھی، تو جن کے گھروں پہ بالا خانوں پہ آگ نہیں تھی وہ بھی کہہ رہے تھے ہم بھی جلا لیتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مشخص ہو جائیں۔ اب دشمنوں پہ اتنا خوف بیٹھا کہ ہر بالا خانے پہ آگ موجود ہے، اس کا مطلب ہے سارے مختار کی طرف چلے گئے، ہماری طرف کوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، خود بخود دشمن کوفے کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگے، کہ تیار ہو جاؤ، باہر نکل کے آمادہ کرنا اپنے آپ کو۔ کوفے کا ماحول یہ ہے کہ اس وقت ہر آدمی ایک ہی نعرہ لگا رہا ہے، اور اس نعرے کا نام ہے یا لثارات الحسین۔ عزیزان گرامی، یہی نعرہ ہوگا صاحب الزمان علیہ السلام کا۔ اگر یہ نعرہ ائمہ علیہ السلام کو پسند نہ ہوتا تو کبھی بھی جناب مختار کے نعرے کو 12ویں امام سے منسوب نہ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا، کہ ہمارے ائمہ نے کہا کہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کا بھی یہی نعرہ ہوگا جو حضرت مختار نے اور دوسرے جتنے بھی نہضتوں نے نعرہ بلند کیا تھا۔ عزیزان گرامی، یا لثارات الحسین۔ بس ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر قلم کیا گیا، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اب چاروں طرف خوف و ہراس پھیلنے لگا، جتنے قاتلان جناب سید الشہداء تھے فرار کرنے لگے، کوئی بھاگ بھاگ کے کہیں پناہ لیتا تھا۔ عزیزان گرامی، جناب مختار بس ایک نعرہ بلند کرتے تھے، کہتے تھے جو جہاں بھاگتا ہے اسے بتا دو کہ پہاڑوں پہ جاؤ گے تو وہاں تمہیں پناہ نہیں ملے گی، زمین میں گھسو گے وہاں پناہ نہیں ملے گی، میں زمین کی گہرائیوں سے نکال کے ماروں گا، پہاڑوں کی بلندیوں سے اتار کے ماروں گا، کہ میرے ہاتھ کے اندر جب تک چین نہیں آئے گا، جب تک کہ قاتلان حسین کو اس جہنم کے گڑھے کے اندر نہ پہنچا دوں جس کا میں نے خدا سے وعدہ کیا۔ عزیزان گرامی، میں جانتا ہوں تاخیر ہو چکی ہے، تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا عزیزان گرامی، تھوڑا سا اور میرا ساتھ دیجیے گا، میرے ساتھ چلیے گا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ یہ سارا کا سارا ماحول بننے لگا۔ میں آخری مراحل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب مختار
رات کے اندر آرام بھی کرنا چاہتے تھے، کہتے تھے مجھے آرام نصیب نہیں ہوتا. کہا کیا بات ہے، آرام کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ کہا جب بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں نا تو مجھے مسلسل ایک ہی بات آتی ہے، تو نے وعدہ کیا تھا خون حسین کا بدلہ لینے کا، کب اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ کہا مجھے ہمیشہ بس ایک ہی ذہن کے اندر خیال رہتا ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے، میں جب تک کہ حسین ابن علی کے قاتلوں کو قعر جہنم تک پہنچانا دوں تب تک مجھے چین نہیں ملے گا. عزیزان گرامی، بس اب وہ افراد جیسے شمر الجوسن اب دوبارہ 4000 کے لشکر کو لے کے جناب مختار کے مقابلے میں آیا، اور وہ تمام جو قاتلان سید الشہداء تھے ایک ایک کر کے سب دوبارہ لشکر بنانے لگے. میں آج جو تاریخ لے کے آیا ہوں تو خود ابو الفدا نے اور طبری نے اور دوسرے اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ وہ تمام کے تمام افراد دوبارہ جمع ہونے لگے کہ لشکر تیار کر لو، 72 سے مقابلہ کیا تھا، اب یہ 12000 کا لشکر، ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. عزیزان گرامی، ان صرف 12000 کا روب یہ تھا، 12 اور عدد بھی بہت ہی عجیب و غریب ہے. عزیزان گرامی، 12000 کا یہ روب تھا کہ 20,000 40,000 اور 60,000 80,000 کے لشکر تیار ہوتے تھے. لیکن جب لشکر ایک مرتبہ جناب مختار کو آتا دیکھتا تھا، سفید پرچم بلند ہوتے تھے اور سب کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، اور ویسے بھی سب کو ایک نعرہ ڈرا رہا ہوتا ہوگا. جو جناب سید الشہداء کے خون سے اپنے ہاتھوں کو غلیظ کیے ہوئے تھے، ان سب کو جب ایک مرتبہ نعرہ سننے میں آتا تھا، یا لثارات الحسین، عزیزان گرامی بس حسین کا نام سنتے تھے سب کے سینے پھٹنے لگتے تھے، آنکھوں میں خوف آنے لگتا تھا، کان پھٹنے لگتے تھے، دماغ چھوٹے ہونے لگتے تھے، پاؤں بڑے ہونے لگتے تھے، فرار کے لیے جگہ کم ہونے لگتی تھی، زمین چھوٹی ہو رہی تھی، آسمان سے لرزا رہا تھا. یہاں جناب مختار نے تلوار ہاتھ میں لی، آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، جناب مختار نے تلوار ہاتھ میں لی، آواز دی کہ پروردگارا گواہ رہنا، میں نے تیرے نبی کے نواسے کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا ہے، تیرے علی کے بیٹے کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا ہے. پروردگارا میں جناب سیدہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں. جناب مختار نے تلوار ہاتھ میں لی، اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ میدان کارزار میں آئے، سامنے بڑے بڑے دشمنان حیدر کرار جناب حسین ابن علی کے دشمن موجود تھے، قاتلان شہداء کربلا موجود تھے. ایک مرتبہ جب جناب مختار چلنے لگے تو زمین نے ایک مرتبہ قدموں کے بوسے دیے ہوں گے، آسمان نے سایہ دیا ہوگا، تلوار نے لبیک کہا ہوگا، ہاتھوں نے یا علی مدد کہا ہوگا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ بس پورا ماحول بننے لگا، سب کے سب استقبال کرنے لگے، ہر طرف سے صدائیں آ رہی تھی ہاتھ چومنے کی. عزیزان گرامی، قدموں کے بوسے دے کے زمین لبیک کہہ رہے تھے. ایک مرتبہ جناب مختار چلے، میدان میں اترے اور اس طرح سے سر زمین پہ گرنے لگے. جب بھی کوئی سر زمین پہ گرتا تھا تو زمین سے آواز آتی تھی ہم نے جہنم میں پہنچایا، آسمان سے آتی تھی کہ خداوند متعال نے تیری عبادت کو قبول کیا ہے. اے مختار، یہ کائنات گواہی دیتی ہے کہ سارے ملائکہ تیرے سر پہ سایہ کیے ہوئے، تو خون حسین کا بدلہ لے رہا ہے. عزیزان گرامی، روایات کے الفاظ ہیں کہ اس عزاداری کے فرش کے اوپر نہ جانے کتنے ملائکہ ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے، یہاں نہ جانے کتنے ملائکہ آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، ان سارے ملائکہ صرف ہمارے گریے کے چند آنسوؤں کے لیے، توجہ، ہمارے آنسوؤں کے لیے اتنے ملائکہ موجود ہوتے ہیں، اور جو خون حسین کا بدلہ لے رہا ہو تو سارے ملائکہ مرحبا 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 کہتے ہوں گے. ہر طرف سے آوازیں آتی ہوں گی، مختار جو کام ہم کرنا چاہتے تھے خدا نے تجھ سے کروایا. عزیزان گرامی، جناب مختار نے اس انداز سے بدلہ لیا کہ کر کے تمام دشمنوں کو فنار کیا. اور طبری نے لکھا ہے کہ 16 ماہ رمضان کو 67 ہجری میں 67 ہجری میں 16 کو 16 ان کی شہادت ہوئی. اور شہادت کے وقت کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں تھا، اور مسکراتے ہوئے بار بار کہتے تھے کہ مجھے اس بات پہ بڑا اطمینان ہے کہ جو وعدہ میں نے خواب میں کیا تھا، قبر سید الشہداء پہ حضور میں کیا تھا، خود حاضر ہوا تھا کہ اس وعدے کو میں نے پورا کر دیا. کہ جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے سامنے جنت کا نظارہ آتا ہے، اور بار بار مجھے ملائکہ دعوت دیتے ہیں کہ تیرے استقبال کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے بلایا ہے. عزیزان گرامی، کون ہے جناب مختار کہ جنہوں نے جناب، آج مجھے بتایا گیا کہ منت مانی تھی بعض برادران نے جناب امام سجاد علیہ السلام کے تابوت کے برآمد کرانے کے لیے، اور تابوت برآمد ہوگا، جملوں کو سنیں گے. تھوڑا سا میں تفصیل پیش کروں گا. آج آخری مجلس ہے اور ایام اعزا کے آخری مجالس ہیں، بس یہ اب سلسلہ ختم ہو گیا ہے. 2.25 مہینے عزاداری کرتے رہے. عزیزان گرامی، محرم آتا بہت دیر سے ہے، جاتا بہت جلدی ہے. پوری دنیا میں محرم آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے برصغیر کی تہذیب میں سید الشہداء آتے ہیں.
سید الشہداء تشریف لاتے ہیں. عزیزان گرامی ہر دل ذرا تھوڑا سا سنیے گا. عزیزان گرامی یہ آخری ایام ہیں, بس یہ سوچ لیجئے کہ انشاءاللہ ہمیں دوبارہ خدا مند متعال کی توفیق عنایت فرمائے کہ مجالس کریں. عزیزان گرامی جب جناب مختار سر قلم کرتے تھے نا تو خاص جو دشمن تھے ان کے سر بھیجتے تھے امام سجاد کو. کیوں؟ جانتے تھے کہ مولا سجاد سر دے کے خوش ہوں گے. تو جب کچھ سر بھیجے, جب عمر سعد کا سر بھیجا جس نے جو لشکر کا سپہ سالار تھا, یہ روایت آپ نے سب سے سنی ہوگی, میں بھی پڑھتا ہوں. مجھ سے ایک مرتبہ ایک بزرگ نے سوال کیا کہ مولانا یہ آپ ہمیشہ روایت پڑھتے ہیں اور میں ہر عالم دین سے سنتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ نے عمر سعد سے کہا پسر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی مارا جا رہا ہے. کہ اس سے توقع کیا تھی, اس سے کیوں کہا بی بی نے؟ میں نے کہا کہ وہ جس صحابی کا بیٹا تھا سعد بن وقاص کا, اور اس پورے کے پورے لشکر کے اندر جس کو سب سے زیادہ معرفت تھی امام حسین کی وہ تھا, اور اس کو خود امام حسین نے شب عاشور بلا کے کہا تھا کہ دیکھ تو اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہا ہے, تاکہ مجھے رائے شہر کی حکومت کا وعدہ کیا ہے. مولانا کا تجھے حکومت نہیں ملے گی اور تجھے اس برے طریقے سے دنیا میں قتل کیا جائے گا کہ بغیر حکومت کے تیرے بستر پہ اٹھنے بھی نہیں دیا جائے گا. یہ روایت کے الفاظ ہیں. اور وہی ہوا, اس کو اس کے بستر پہ بڑے برے طریقے سے مارا. تو اس وقت وہ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا کہ خسر تو دنیا والآخرت, میں نے دنیا بھی خسارہ کر دیا اور آخرت بھی خسارہ کر دیا. پوری رات سید الشہداء نے کہا سوچ تو کیا کر رہا ہے, جنت میری طرف ہے, ادھر آ جا. پوری رات سوچتا رہا. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور فوراً آنے کے بعد ایک تیر کمان میں رکھا اور سید الشہداء کی طرف چلانے کے بعد کہا ایھا الناس, لوگو اے میری فوج, گواہ رہنا پہلا حسین کو تیر میں نے مارا. جب اس کو مارنے لگے نا تو خود ہی کہتا تھا کہ اب میں سو نہیں پاتا ہوں, جب بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو ایک بی بی برقع پوش میرے سامنے آتی ہے. وہ برقعے میں آ کے کہتی ہے کہ اے پسر سعد تو نے میرے بیٹے کو مارا ہے. عزیزان گرامی جب یہ اس کو مار رہے تھے نا تو کہہ رہا تھا کہ میرے سامنے جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے کہ مجھے کہاں گرایا جائے گا. جناب مختار نے کہا کہ اس کے سر کو ضرور مدینے بھیج دینا. چوتھے امام کو بڑا صدمہ تھا اپنے بابا کی شہادت کا. اس کے سر کو بھیجا گیا تو پہلی مرتبہ امام مسکرائے اور کہا کہ اور پوچھو مختار سے کہ ہرملہ کے سر کو کب بھیجے گا. امام سجاد علیہ السلام کو چند باتوں کا بڑا صدمہ تھا. اکثر امام سجاد سے جب پوچھا گیا نا, حتیٰ یہاں تک کہ اگر کوئی بنی اسد کا مرد ملتا تھا نا امام سجاد سے, ہرملہ ابن کاہل اسدی, یہ بھی بنی اسد سے تھا, تو مولا سجاد ہمیشہ فوراً کہتے تھے اے بنی اسد تم میں ایک ہمارا خون باقی ہے ابھی. پوچھے مولا کون سا؟ کہا یہ جو ہرملہ نے میرا بھائی مارا تھا. کہا ابھی تک میرے بھائی کا خون کا بدلہ باقی ہے. جملے سنیں گے عزیزان گرامی, مسلسل امام سجاد کے بات کا بڑا صدمہ تھا. جملوں کو اگر سنیں گے, اگر میں پیش کر پاؤں ان جملوں کو. عزیزان گرامی جب بنی اسد ہی نے مدد بھی کی تھی سید الشہداء کے دفن میں, اور جب بنی اسد آئے تھے نا تو سارے کے سارے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور امام سجاد سے پوچھا کہ مولا سجاد, جناب حبیب بن مظاہر, مسلم بن اوسجا, یہ سب بنی اسد سے تھے. جب سید الشہداء آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ذرا عباس بلاؤ جن کی یہ زمین ہے, میں ان سے زمین خریدنا چاہتا ہوں. زمین خریدی, 20,000 دینار دیے, درہم دیے. کہا یہ زمین میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں, واپس تمہیں لوٹاتا ہوں, ہدیہ کرتا ہوں. کہا مولا کیوں؟ کہا میرے صرف 3 تم سے کام ہے. 3 کیا کیا مولا, کیا کیا کام ہے؟ کہا پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے لاشیں دفنا دینا. کہا دوسرا, کہا اگر میرا کوئی زائر آئے نا تو اسے میری قبر کا نشان ضرور بتانا. کہا اور تیسرا کام, کہا کہ اگر میرا کوئی غریب زائر آئے جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو, اسے 3 دن مہمان روکنا. خود مولا بھوکے پیاسے گئے لیکن اپنے زائر کو بھوکا پیاسا برداشت نہیں کرتے. کہ اسے کھانا ضرور کھلانا, پانی ضرور پلانا. مولا ایک مرتبہ بنی اسد نے کہا کہ مولا یہ تو اگر کوئی کافر بھی مر جائے تو اس کا دفنانا واجب ہے, آپ نواسہ رسول ہیں, یہ آپ نے کیوں وصیت کی ہے؟ کہ نہیں, بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں, ہمارے لاشیں زمین پہ پڑے نہ رہنے دینا. پھر مولا نے جملہ کہا کہ بنی اسد کے مردوں ذرا جاؤ اپنی مستورات کو بھیج دو. ان سب سے کہو کہ حجاب میں آئے. سب مستورات نے برقع لیا. کہا مولا آپ نے بلایا ہے, اگر جملوں کو سن سکے, اگر دیکھ سکے میری طرف. ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا دیکھو بیویو, میں زہرا کا بیٹا ہوں, اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں نہ دفنائیں تو تم پانی بھرنے کی نیت سے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. وہ ساری مستورات چلی گئیں. جب جانے لگی تو مولا نے کہا اے بیویو اپنے بچوں کو بھیج دو. ان کے بچے آئے. جب بچے آئے نا, کہا بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں. کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ مجھے نہ دفنائیں, ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے دینا,
ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہیں. اے بچوں کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. عزیزان گرامی 3 دن تک پھر بھی لاشیں پڑے رہے, شہداء کربلا کے 3 دن لاشیں پڑے رہے. جب 13 محرم کا دن نکلا نا, وہاں سے مسورات نکلی پانی بھرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا بنی اسد کے مردوں, روز قیامت جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم گھروں میں بیٹھے ہو, وہاں زہرا زادے کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے. تو ان سب مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے. کہا نہیں پھر ہمیں اجازت دو, ہم لاشیں دفنا دیتے ہیں. کہا نہیں ہم جائیں گے. اٹھے آئے, جب لاشیں دفنانے کے لیے آئے نا بنی اسد کے مرد, تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ سارے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, کسی بھی لاشے کا سر نہیں ہے. شاید میں جملے پیش کر چکا ہوں, بس میں آگے بڑھوں گا. عزیزان گرامی جب امام سجاد علیہ السلام آئے تھے نا لاشیں دفنانے کے لیے 13 محرم کو, تو بنی اسد کے سارے مرد پوچھتے رہے کہ کون سا لاشا کہاں دفنا, امام بتاتے رہے. آخر میں بنی اسد نے کہا اے قیدی, ایک ننھا سا لاشا, یہ لاشا کہاں دفنا ہے؟ کہا یہ لاشا میرے ہاتھوں میں دے دو. امام سجاد نے وہ لاشا لیا, کہا اب سب پیچھے چلے جاؤ. بنی اسد کے مرد کہتے ہیں ہم نے دیکھا امام سجاد نے وہ لاشا امام حسین کے سینے پہ رکھ دیا. سارے شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کہ امام سجاد نے جناب علی اصغر کو امام حسین کے سینے پہ سلایا. میں نے بہت سوچا مولا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو شاید امام سجاد کہیں میرے بابا کو ایک بہن کو سینے پہ سلانے کی عادت تھی, میں نے سوچا کہ میری بہن نہ صحیح بھائی صحیح. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے مصاحب ابھی تمام نہیں کیا, میں تو آج طولانی مصاحب پڑھنے والا ہوں. عزیزان گرامی آج کوئی بخل نہ کرے رونے کے اندر, آخری مجلسیں ہیں, یا قسمت یا نصیب. اب یہ 2014 کی تو مجلسیں نصیب نہیں ہوں گی, اگلے برس جو ہم میں سے ہوگا گریہ کرتا رہے گا. عزیزان گرامی امام سجاد نے لاشے کو الٹا کر کے سینے پہ لٹایا. اب میں روایت پیش کر رہا ہوں, مرجع کے ہاں میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں ایک ذاکر ایک وائس پڑھ رہا تھا مجلس, آقا خود بھی رو رہے تھے. کیا مجلس تھی؟ وہ جملے دہرا رہا تھا کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو پہلے مکے سے مدینے جائیں گے, اور مدینے سے پہلے کربلا آئیں گے. یہ روایت میں نے خود بھی دیکھی ہے کہ پہلے کربلا آئیں گے, پہلے نجف نہیں جائیں گے, کاظمین نہیں جائیں گے, سامرہ یا مشہد یا قوم یا دمشق نہیں, سب سے پہلے کربلا آئیں گے. جب کربلا آئیں گے کیا کریں گے؟ روایت کے الفاظ ہے جب امام علیہ السلام چلیں گے نا امام حسین کی حرم کی طرف, تو سارے شیعہ امام کو دیکھ کے رونے لگیں گے. امام ایک مرتبہ اپنے نالین اتار دیں گے, جب چلنا شروع کریں گے جو دیکھے گا روئے گا. 12ویں امام کو جو دیکھے گا وہ روئے گا. امام علیہ السلام آگے بڑھیں گے, ایک مرتبہ امام کے لیے حرم کے دروازے کھلیں گے, امام اندر تشریف لے جائیں گے. اب جو بھی حرم کے اندر دیکھے گا وہ دیکھ دیکھ کے روئے گا. ایک مرتبہ ذریعہ مقدس کے دروازے کھولے جائیں گے. جملے سنیں گے عزیزان گرامی, روایت کے الفاظ ہیں امام ذریعہ مقدس میں داخل ہوں گے, 12ویں امام ذریعہ مقدس کے اندر جائیں گے, پھر اپنے دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے. اگر دیکھ سکیں روایت کے الفاظ ہیں 12ویں امام اپنے دونوں ہاتھ امام حسین کی قبر مطہر میں ڈالیں گے. جب دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے نا تو ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے, ایک لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے, بہت دیر تک پیار کریں گے, پھر ایک مرتبہ سارے مجمع سے سوال کریں گے, اور رونے والوں مجھے یہ بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس وہ امام سجاد علیہ السلام نے وہ ننھا سا لاشا اپنے بابا کے سینے پہ رکھا تھا. اے کاش کہ میں یہیں پہ مصائب روک دیتا, تابوت برآمد ہونا ہے لیکن یہاں پہ حق ادا نہیں ہوگا, انصاف نہیں کر پاؤں گا اگر میں یہاں روک دوں مصائب کو. اب مجھے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی آوازیں زیادہ آ رہی ہیں, برداشت نہیں کر پا رہی. میں آخری مجلس ہے, ایک سوال کروں اپنی ماں بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے. میرا ایک سوال ہے, آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا, دیکھے تو نہیں ہیں؟ جب میرے دیکھیے گا, اگر چہلم کے دن آپ سب کربلا میں ہوتی, میں بیویوں سے سوال کرتا ہوں, جب امام سجاد اپنے بابا کا سر لے کے آئے, کہا پھپھی اماں ذرا بیویوں کو دور کر دیجئے, مجھے بابا کے سر کو دوبارہ قبر میں رکھنا ہے. جب ایک مرتبہ قبر کھلی, میرا دل کہتا ہے ایک بی بی بار بار آگے آتی ہوں گی, اے سید سجاد میرا بیٹا علی اصغر ذرا ایک مرتبہ دکھا دے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی تمام کر رہا ہوں, 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. امام سجاد نے بڑے مخفی انداز سے بابا کے سر کو واپس قبر میں رکھا, قبر کو بند کر دیا. بار بار روکتے تھے پھوپھی اماں کسی بی بی کو دیکھنے نہ دیں.
کیوں جانتے تھے کوئی بیوی مر جائے گی؟ یہ بیویاں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ بس بھائی امام سجاد علیہ السلام واپس گئے۔ آج میں ایک جملے کو کہوں گا، مجھے معاف کیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکیں، کیونکہ امام سجاد کا تابوت ہے، مجھے مردوں میں معلوم نہیں کون ہوگا کون نہیں، مسورات میں شام سے ایک بیوی ضرور آئے گی۔ اے میرے شام کی قید کا ساتھ دینے والے سجاد، بس میں جملوں کو سنیں گے، جلدی جلدی پیش کروں گا، زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام کا تابوت ہے۔ عزیزان گرامی، وہ شام سے لے کے کربلا سے شام اور شام سے دوبارہ کربلا، وہ امام علیہ السلام جو مسلسل مصائب کو یاد کر کے روتے رہے۔ جب ایک مرتبہ مدینے واپس پہنچے، جا کے ایک مرتبہ اعلان کروایا کہ ذرا مدینے والوں میں اعلان کر دو میرے بابا کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ قافلہ حسین کے ساتھ واپس نہیں آیا ہے۔ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، آواز دی، کہا سب اعلان کر دو۔ حضرت محمد حنفیہ نے جملہ سن لیا، یہ نہیں سنا کہ حسین مارے گئے، کسی نے جا کے بتایا، کہا کہ آپ کے بھائی حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔ گھوڑے پہ سوار ہو کہ میں اپنے بھائی کا خود استقبال کروں گا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، خود سے فوراً پہنچے۔ جیسے ہی دیکھا نا کہ جناب عباس کا علم حضرت امام سجاد کے ہاتھوں میں ہے، وہیں پہ گھوڑے کو روک دیا، کہا کہ میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہا این این اخیر حسین، میرا بھیا حسین کہاں ہے؟ کہا قد قتل بکربلا، وہ کربلا میں مارے گئے۔ کہا اور علی اکبر، کہا وہ بھی مارے گئے۔ کہا اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ کہا عباس بھی مارے گئے۔ ایک مرتبہ ایک سوال کیا، کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، بس مجھے اتنا بتا دو میری بہنیں میرے بھائی کے ساتھ گئی تھی، کیا میری بہنیں خیریت سے واپس آئی ہیں؟ کہ چچا انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا، انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ جناب محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے۔ امام سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا کہ چچا ہمت کیجئے، گھر واپس چلیں گے۔ کہا آپ کون ہیں بار بار مجھے چچا کہتے ہیں؟ کہ چچا آپ نے نہیں پہچانا، چچا میں سید سجاد۔ کہ سجاد اب 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہ چچا آپ نے سنا کہ زینب و ام کلثوم یزید جیسے شرابی کے دربار میں گئی۔ چچا آپ نے سنا، آپ گھوڑے کی پشت سے گر گئے، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں جب باغیوں کا مجمع۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے سن لیجئے، تابوت برآمد ہونے والا ہے، 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ اب آپ میں بھی سننے کی طاقت نہیں رہی، رونے کی طاقت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں، بس آخری جملے سن لیجئے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں الفاظ ہیں، میں نے پہلے بھی پیش کیا جملہ، تاریخ میں الفاظ ہے کہ 3 ایسے افراد ہیں جو جب غسل دے رہے تھے نا تو وہ غسل دیتے دیتے رک گئے، نہ جانے کہاں نگاہ پڑی، بلند آواز سے رونے لگے۔ پہلے امیر المؤمنین تھے، جب غسل دے رہے تھے نا، رات کا وقت تھا، ایک مرتبہ کا سیدہ ہاتھ کو ہٹاؤ، پورے جسم پہ پانی ڈالنا واجب ہے، بی بی نے ہاتھ کا ہٹانا تھا، علی جیسا شیر زمین پہ ظرف آب رکھا، بلند آواز سے رونے لگے۔ جناب فضہ نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہ فضہ زہرا نے مجھ سے چھپایا، زہرا کا پہلو شکستہ تھا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ عزیزان گرامی، بس بھئی ایک اور بی بی ہے جو زندان شام میں ہے۔ جب ایک بی بی نے سوال کیا نا امام سجاد سے، بیٹا سجاد میں غسل کے دوران کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت غسل دے دوں گا؟ پھپھی اماں کرتا مت اتاریے گا، میری بہن کے زخموں سے خون دوبارہ جاری ہو جائے گا۔ بس بھئی نہ جانے کیا کیفیت تھی۔ تیسرا کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام، جب پانی ڈالے تھے نا ایک مرتبہ بابا کو کروٹ دی، نہ جانے پشت پہ کیا نشان دیکھے، امام سجاد نے غسل روک دیا کہ ہائے میرا بابا، آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس میں زنجیروں کے اندر لپٹا ہوا آ رہا تابوت، جو بھی زنجیروں میں دیکھے نا تو ایک مرتبہ وہ زنجیریں وہ جو شام میں امام نے پہنی تھی ذہن میں رکھتا ہوا امام کا پرسہ دے۔ کس کو پرسہ دیں گے؟ بس بھئی 2 ہستیوں کو ضرور پرسہ دیجئے گا، ایک جناب سیدہ کو آپ کے پوتے کا پرسہ دیتے ہیں، دوسرے امام زمانہ کو، ان کے جد امام سجاد کا۔